پھر ان دلیل کا، ان کے دلائل کا کیا جواب ہے؟ تو مختصر انداز میں کوشش کی جائے گی کہ بات آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، اور آپ اپنی عقل کے اعتبار سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شواہد اور دلائل آ جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو پھر عقل کا کوئی کام نہیں رہ جاتا، پھر تو ان کو ماننا ہے۔ لیکن جب دونوں طریقے کے دلائل آپ کے سامنے آئیں، تو اب آپ اپنی عقل کا یوز کریں کہ دلائل کون سے زیادہ مضبوط ہیں، کون سے زیادہ صحیح ہیں، اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، ایک روایت وہاں پر مذکور ہے، اس میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 23ویں شب کو، یعنی 23ویں رات کو 22 روزے گزرنے کے بعد صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، اور آدھی رات تک تراویح کی نماز اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پڑھائی۔ اگلے دن 24ویں شب کو نہیں پڑھائی، پھر 25ویں شب کو، یعنی 24 روزے مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، اور پہلی جو تراویح کی نماز پڑھائی وہ 1/3 رات تک پڑھائی، اور جو 25ویں شب کو پڑھائی وہ آدھی رات تک پڑھائی۔ تیسری مرتبہ 27ویں شب کو اللہ کے نبی نے تراویح کی نماز پڑھائی اور سحری تک پڑھائی۔ اس کے بعد میں اگلے دن صحابہ کرام کا ہجوم ہوا، لیکن اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ 3 دن مہینے میں تراویح کی نماز پڑھائی ہے، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو، اور 27ویں شب کو۔ پہلی تراویح کی نماز آدھی رات تک، 1/3 رات تک، دوسری آدھی رات تک، اور تیسری سحری تک۔ اس کے بعد میں جب نہیں آئے تو پھر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے اگلے دن فرمایا کہ میں تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ رہا تھا کہ تم بڑے شوق سے اور ایک پورے مجمع کے ساتھ یہاں موجود تھے، اور آپ کے دل میں تھا کہ آج بھی میں نماز پڑھاؤں، لیکن میں نے یہ اگلے دن تراویح کی نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شوق اور ذوق کو دیکھ کر تراویح کی نماز تم پر فرض نہ کر دیں اور تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اسی کا ایک مظہر تھا کہ اب شفقت کی بنیاد پر اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی نے اگلے دن نماز نہیں پڑھائی، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ نماز بھی فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے لوگ مشکلات میں نہ پڑ جائیں۔ یہاں تک اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے تراویح کی۔ کتنی رکعت پڑھائی ہے، اس سلسلے میں کیا حدیث ہے، کیا دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 30 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ یہ 2 حدیثیں ہوئی۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل ہے صحابہ کرام کا اجماع، یعنی تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد میں حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. یہ 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. ان چاروں کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی گئی ہے، لیکن اس وقت لوگ تنے تنہا پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد گئے تو دیکھا کہ لوگ منفرد انداز میں الگ الگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور آپ کی امامت میں تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. یہ با جماعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی باقاعدہ، اور کہا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں. اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور بہت سارے صحابہ کرام انصار اور مہاجرین میں سے اس وقت موجود تھے. لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نکیر نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا کہ نہیں 20 نہیں 8 ہیں، یہ 20 نہیں اتنی رکعت ہیں. تو تمام صحابہ کرام کا متفق ہو کر 20 رکعت نماز پڑھنا اور پڑھانا، یہ اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت نماز پڑھی تھی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اللہ کے نبی 20 رکعت نہ پڑھتے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ آپ 20 رکعت پڑھائیں، تو کوئی تو ایک صحابی کہتا کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت نہیں پڑھائی، آپ 20 رکعت کے لیے ہم سے کیسے کہہ رہے ہیں. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ اگر ایک لفظ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے اور اس پر ہم عمل کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کرتے ہیں ہم ایسا کریں. تو وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح پڑھی ہیں اور اپنے سامنے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، خود جماعت میں شریک ہوئے ہیں، تراویح کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی تراویح کی نماز الگ پڑھائیں اور اتنی رکعت پڑھائیں اور صحابہ کرام اس سے ہٹ کر الگ اپنی کوئی نئی چیز ایجاد کر دیں اور وہ کم یا زیادہ تعداد کرنے اپنی طرف سے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس چیز کا تو خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا. تو یہ اجماع ہے صحابہ کرام کا کہ تمام صحابہ کرام نے بلا چون و چرا اور بغیر کسی رد اور نکیر کے اس کو ایکسپٹ کیا اور سب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی تھی، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے 20 رکعت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. کب تک چلا؟ 1200 سال گزر گئے، 10-20 سال نہیں، 1200 سال. 1200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے پنجاب کے علاقے میں جن کا نام ہے مولانا حسین احمد بٹالوی. انہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے. اب آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. اس زمانے سے لے کر اور 1300 سال تک، تقریباً 1300 سال گزر گئے، کسی نے نہیں کہا کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے، کسی نے نہیں کہا. 1300 سال کے بعد تقریباً ایک آدمی آتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہیں تراویح، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں غیر مقلد. وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھی. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ 1300 سال کے بعد آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز بھی 8 رکعت ہے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کا عمل یہ ہے
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ ان صحابہ کرام کی بات مانیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ کہا کہ 8 رکعت ہیں، یا 1300 سال کے بعد جو آدمی آ کر یہ کہے گا کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے، اس کی بات مانیں گے؟ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تمہاری ذمہ داری ہے میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جو کام اور جو ان کی سنت ہے صحابہ کرام کی، اس پر عمل کرو۔ اور صحابہ کرام کی سنت کیا ہے؟ خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے؟ 20 رکعت نماز تراویح۔ تو اللہ کے نبی تو خود کہہ رہے ہیں اور ہم ان کا انکار کریں، اور 1300 سال کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہنے لگے کہ نہیں 20 نہیں 8 رکعت ہے، اور اس کی بات کو ہم مان لیں، تو یہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہوئے یا حدیث کے منکر ہوئے؟ حدیث پہ تو عمل نہیں ہوا۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پر آپ عمل کریں، آپ اس کو مانیں، تو اس کو تو نہیں مان رہے ہم تو 1300 سال بعد میں آنے والے اس شخص کو مان رہے ہیں۔ آگے سنیں، جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو انہی کی جماعت کے ایک عالم ہیں مولانا غلام رسول صاحب، وہ بھی اہل حدیث ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے اس فتوے کو رد کیا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، دلیل کے اعتبار سے یہ اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف فتویٰ ہے۔ اور مولانا حسین بٹالوی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، ان کے بارے میں لکھا انہوں نے کہ یہ غالی ہیں، یعنی غلو کرنے والے ہیں دین کے اندر، اس لیے ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہ رد کرنے والے عالم دوسری جماعت کے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، لوگوں کے لیے گنجائش تھی کہنے کی، لیکن خود اسی جماعت کے عالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا یہ فتویٰ بالکل غلط ہے اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی، انہوں نے جو فتویٰ دیا اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل پیش کی جاتی ہے، ہمارے سامنے بھی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ کیا دلیل پیش کی جاتی ہے؟ کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا یصلی 4، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن اس میں بتایا کیا جاتا ہے، اس کو واضح طور پر سامنے بیان نہیں کیا جاتا، اپنے اپنے مطلب کی بات کو لے کر آدھی بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کیا بیان کیا جاتا ہے اس میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ان میں 3 رکعت وتر ہوتے تھے اور 4 رکعت نماز ہوتی تھی۔ یہ 8 رکعت نماز ہوتی تھی، 3 رکعت وتر ہوتے تھے، 8 اور 3 11، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پڑھتے تھے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو سامنے والے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ کے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ہیں، تو ہم 20 کیوں پڑھیں؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ پوری حدیث پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ اس میں ایک لفظ ہے یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یعنی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ نہ ہو، یعنی پورے سال اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے۔ اللہ کے نبی تہجد پورے سال پڑھتے تھے، تو تہجد والی روایت کو اٹھا کے فٹ کر دیا تراویح والی
تراویح پر اور کہہ دیا کہ دیکھو 8 رکعت پڑھتے تھے. یہاں سے مسٹیک ہوئی ہے. یہ نہیں بتائیں گے کہ فی رمضان ولا فی غیرہ بھی ہے کہ رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے. تو یہ تہجد والی جو روایت ہے اس کو اٹھا کر فٹ کر دینا تراویح پر، یہ بالکل ناانصافی کی بات ہے. یہیں سے لوگوں کو دھوکہ لگا، یہیں سے لوگوں کو کنفیوژن ہوئی، اور یہیں سے لوگوں کو دوسری راہ پر جانے کا موقع ملا. اور اصل جو راستہ تھا، صحیح راستہ جو تھا 20 رکعت والا، جو اللہ کے نبی نے جو کام کیا، صحابہ کرام کی جو سنت ہے، ان سب سے ہٹ کر ایک اس آدمی کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے کہ جو 1300 سال کے بعد آتا ہے اور وہ تہجد والی روایت کو فٹ کرتا ہے تراویح پر. یہاں سے لوگوں کو کنفیوژن ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے، 2-3 باتیں اور ہیں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے. اسی روایت کے اندر جس کو وہ اپنی دلیل بناتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، اور یہ روایت پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ 2 رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ دوسرا سوال، آپ علیہ السلام نے تراویح کی نماز کتنے دن پڑھی ہے؟ 3 دن. 3 دن نماز پڑھی ہے، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو اور 27ویں شب کو. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے 3 دن نماز پڑھائی ہے تو آپ لوگ پورے مہینے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک سوال اور ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ علیہ السلام نے پورا قرآن تو نہیں پڑھا تراویح میں، تو آپ لوگ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جتنی دن کی بھی تراویح ہوتی ہے اس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. 2 رکعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ اگر اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی، 2 رکعت نہیں پڑھی، پورا قرآن تراویح میں نہیں پڑھا، تو پھر یہ سب کام جب حدیث میں نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ہیں تو اس کا حوالہ پیش کریں. یہ چند ایسے سوالات ہیں کہ جن کا آج تک نہ تو کسی نے جواب دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے. تو یہ یہاں سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور بات آدھی بیان کی جاتی ہے جس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کہیں کی دلیل کہیں پر فٹ کی جاتی ہے جس سے لوگوں کو دھوکہ بھی لگتا ہے. ایک بات اور ہے یہاں پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے سن 57 ہجری میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کی امامت میں سب لوگوں کو با جماعت نماز پڑھنے کا، تراویح کی 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا سن 15 ہجری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 ہجری میں تراویح کی با جماعت نماز شروع ہوئی. اس سے پہلے لوگ تنہا تنہا پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. اور سن 57 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. تقریباً 42 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی رہی ہے. تو اگر اللہ کے نبی 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 8 رکعت آپ پڑھتے تھے اور اس کو وہ فٹ کرتے ہیں تراویح پر، حالانکہ وہ تہجد کی نماز ہے. اگر وہ واقعتاً تراویح کی نماز ہوتی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسی مسجد میں، جس مسجد کے حجرے میں ایک طرف حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو 42 سال تک 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تو انکار کرتی کہ اللہ کے نبی تو 8 پڑھتے تھے، آپ 20 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عائشہ نے جو 8 رکعت والی بات کہی ہے وہ تہجد کے مسئلے کی بات ہے، وہ تہجد کی نماز ہے. اس کا 20 تراویح، اس کا تراویح سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور
اپنی عقل کا بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بات آدھی بیان کی جائے اور آدھی حذف کر دی جائے تو پھر آدمی سامنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کوئی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا کرو اور ان کا ادب اور احترام کرو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرو اور ان کی بات مانو، ان کا کہنا مانو. یہ سب وہ فضائل ابوین یا فضائل والدین میں یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے. لاسٹ میں آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر والدین ایسی باتوں کا حکم دیں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، حرام کام کا حکم دیں تو والدین کی بات کو نہیں ماننا ہے. یہ یہاں بات اس کی پوری ہوئی. یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ والدین کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کے حق کو بھی بیان کیا، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. لاسٹ میں یہ کہتا ہے کہ اگر وہ حرام کام کا حکم دے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اب کوئی آدمی یہ ساری باتوں کو حذف کر دے اوپر والی کو اور یہ لاسٹ والی بات کہے کسی کے سامنے کہ فلاں آدمی نے یہ کہا کہ والدین کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اتنی بات کو وہاں سے اٹھا لے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ والدین کی اطاعت نہ کرو؟ نہیں تھا. کیوں؟ یہ اب مطلب بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے پیچھے کی بات کو حذف کر دیا گیا. یہاں پر بھی یہی کیا جاتا ہے کہ آگے پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ اس حدیث میں آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. بس اپنے ایک ٹکڑا اٹھایا اور بیان کر دیا کہ دیکھو 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پوری ملا کے 11 ہو جاتی ہیں. لیکن آگے اس کے پیچھے کیا تھا؟ رمضان اور غیر رمضان کا لفظ بھی تو ہے. تو جب رمضان اور غیر رمضان کا مطلب پورے سال پڑھتے تھے تو کیا پورے سال تراویح پڑھی جاتی ہے؟ بالکل نہیں پڑھی جاتی. تراویح تو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر پڑھی جاتی ہے تو آپ پورے سال کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ثابت کریں کہ رمضان کے علاوہ میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے. تو اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی 11 رکعت کی، 8 رکعت اور پھر 3 وتر، یہ تہجد کی نماز سے متعلق ہے. اور پورے سال اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ روایت تراویح کے مسئلے پر بالکل فٹ نہیں آتی ہے. اور جس نے بھی اس کو فٹ کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ کون بتائے گا ہمیں کہ تراویح کتنی ہے؟ تو ہم اس سلسلے میں ان صحابہ کرام کی بات کو مانیں گے کہ جن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی 8 سال کے بعد میں، کوئی 1400 سال کے بعد میں، کوئی 1200 سال کے بعد میں، 1300 سال کے بعد میں آگے کھڑا ہو اور وہ کہنے لگے کہ نہیں 10 پڑھی تھی یا 16 پڑھی تھی یا 15 پڑھی تھی، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے عمل کو سب سے بہتر انداز میں وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جن کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کام کیا ہو، اپنی نظروں سے دیکھا ہو اور خود اس کام میں شریک ہوئے ہوں. اس سے بہتر دنیا میں اور کون جان سکتا ہے؟ اور خود اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. اور کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، میرے صحابہ کرام کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑ لو. اور ہم صحابہ کرام کی سنت کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی سنت کو چھوڑ کر ہم 1200 سال 1300 سال بعد آنے والے ایک شخص کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اور دلیل میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بھی اس پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے. تو ہماری عقل اتنی بھی ماری گئی کہ ہم یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہو جائیں کہ دونوں طرف کے دونوں فریقین کے جو دلائل ہیں ان میں غور کریں اور کم از کم اپنی عقل کا استعمال کریں، عقل سلیم کا استعمال کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے. تو صحیح وہی ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی ہے. ان کا عمل یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کا حکم یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے. تو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں ان باتوں سے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے. جو لوگ 8 کے قائل ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں،
اور جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں وہ اس کی دلیل بھی نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے اور تراویح کی نماز سے متعلق وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔